أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صام. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے بغیر عذر اور بغیر کسی بیماری کے رمضان کا روزہ چھوڑا، پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ جو اس نے چھوڑ دیا ہے اس کی قضا نہیں ہو سکتی، اس کو نہیں پا سکتا، اس کا اجر نہیں مل سکتا بغیر کسی بیماری اور عذر کی. اب اگر کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ تو الگ بات ہے، اس کا انشاءاللہ آج بیان ہوگا کہ کس صورت میں فدیہ دے سکتے ہیں. اور اگر چھوڑ دیا ہے اس پہ قضا ضروری ہے، توڑ دیا ہے، قضا اس پہ واجب ہو چکی ہے، کفارہ واجب ہو چکا ہے، تو اب وہ کفارہ کیا ہے اس کا انشاءاللہ آج ایک دو باتیں اس کے متعلق انشاءاللہ بیان ہوں. لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ اگر ایک روزہ بغیر کسی عذر اور بغیر کسی بیماری کے چھوڑا، پوری زندگی بھی رکھتا رہے، وہ ثواب نہیں ملے گا اسے، وہ اب چلا گیا جو جانا تھا، اس کا اجر بھی وہ نہیں پا سکتے. بہرحال کچھ چیزیں، کچھ ایسے بھی معاملات ہیں کہ جیسے اگر کوئی آدمی ایسا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی اور یہ امید بھی نہیں کہ مستقبل میں روزے کی قضا کر لے گا، زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور اب اس حالت میں بڑھاپا ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ اگر روزہ رکھا تو جان چلی گئی، بالکل بڑھاپا، ضعیف، لاغر، یہ ایسی بیماری آ گئی کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رہی، پھر اسے چاہیے کہ روزے کا فدیہ دے. اور میں نے کئی مرتبہ یہ ذکر کیا ہے، جو اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بخار ہوا تھوڑا سا بس جی ہمیں تو چلو جی فدیہ دے دو، تھوڑا سا جسم کے اندر کمزوری آ گئی چلو جی بس چھوڑ دیا، تھوڑی سی بھوک زیادہ ہوگی چلو جی توڑ دیا. اللہ پاک ایسی بیماری سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. کہیں آپ نے سنو گے اس رمضان میں آج میں نے ایک کا سنا بالکل صحت صحیح، اور اچانک اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس کو مصنوعی گیس کی، مصنوعی سہارے کی ضرورت پڑ گئی، مصنوعی آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی. اس کو ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے اور دنیا سے ایسے چلا جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو ایسی بیماری، اور اسی طرح ایسا بیمار کہ روزہ رکھنے پہ قادر اور رمضان کے روزے اگر رکھتا ہے اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، کسی بھی صورت میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، پھر وہ فدیہ دیتا ہے. ایسا نہیں کہ رمضان آئے نہیں ہم نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا بھئی ہم تو نہیں رکھ سکتے، رمضان کے آنے سے پہلے جی فدیہ دے رہے، نہیں، ایسا درست نہیں ہے. اور اگر آدمی فدیہ نہیں دے سکتا اور دنیا سے جا رہا ہے تو وہ فدیہ اس کے ذمہ قرض ہے، جب بھی وسعت ہو اس کو ادا کرے، ورنہ مرتے وقت وصیت کرے کہ اس اس کے 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 ورثاء 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 فدیہ ادا کرے.
اب فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر روزے کے بدلے 2.25 کلو گندم، 2.25 کلو گندم، یا اس کی قیمت، یا اس قیمت کے بقدر کسی کو کپڑے دے دے، کسی مستحق کو 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، جس طرح ایک فطرے کی قیمت ہوتی ہے آج کل چل رہی ہے، کہیں 150 ہے، کہیں 140 ہے، پھر جو ہے، پھر کشمش، کھجور، مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، 4 قسم کے ہیں، تو یہ 2.25 کلو گندم کا حساب لگائے، جتنا فطرہ بن رہا ہے اس کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ دے دیں، لیکن مستحق کو دینے، روزے کا فدیہ اسی کو دے سکتے ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اس میں محتاج ہے یا مفلس ہے، جو مستحق ہے، جو خود صاحب نصاب بھی نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، تو ایسے بندے کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ایک روزے کا فدیہ کئی مسکینوں کو، اور کئی روزوں کا فدیہ ایک مسکین کو بھی دینا جائز ہے۔ ایک روزے کا فدیہ کئی مسکینوں کو ہم دے سکتے ہیں، اور اگر ایک ہی مسکین ہے اس کو ہم جو ہے وہ کئی روزوں کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایسا ہے، دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں تھوڑی سی بیماری آ گئی چلو جی فدیہ دے دیں۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایسی بیماری ہے نہیں رکھ سکتا ہے، بالکل لاغر ہو گیا ہے، اس نے فدیہ ادا کر دیا۔ اب فدیہ ادا کر دیا، اللہ پاک نے اس کو صحت دے دی، اس کے اندر طاقت آ گئی، سارے روزے قضا کرنے پڑیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ روزے کا کس قدر یہ حساس معاملہ ہے، کہ اگر اتنی بیماری ہو گئی تھی کہ مرنے کے قریب ہے، نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی ایسی مسئلہ ہے۔ میں نے اس دن بتایا تھا، ایک ہے ہمارے عزیز، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑتے، لیکن اس کی ایسی بیماری ہے، پانی نہ پیے تو یہ پتھری وغیرہ اس طرح کا کوئی مسئلہ اچانک ان کا ہو گیا، تو ایسی کوئی بیماری، اور فدیہ ادا کر دیتا ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو صحت آ جاتی، صحت مل جاتی ہے، تو سارے روزے جو اس نے فدیہ دیے وہ اس کو قضا کرنے پڑے۔ اب باقی اگر وہ مرتے وقت وصیت کرتا ہے تو جو میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ اس نے وصیت کرنی چاہیے کہ پیچھے میرے جو وارث ہیں وہ اس کو ادا کرے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کے جو اولیاء ہیں، ولی ہیں، وہ کفن دفن کا قرض ادا کرنے کے بعد بقیہ مال کے تیسرے حصے میں سے جتنا فدیہ نکلے وہ دے دیں، تیسرے حصے میں سے، باقی پھر واجب نہیں۔ ہاں اگر کوئی دوسرا اپنے مال میں سے رضامندی سے اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دے تو بھی انشاءاللہ معافی اللہ پاک دے دیں گے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔